وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا صدق اللہ مولانا العظیم. خواتین و حضرات، رمضان کا مہینہ قریب ہے اور کچھ وقت ہی ایسا باقی بچا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کا آنے کا وقت رہا ہے. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مقدس مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور انعام کی بارش ہوتی ہے. رمضان کی حکمت، جتنے بھی اعمال اللہ رب العزت نے دیے ہیں ان اعمال کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں. رمضان کی حکمت الگ ہے، نماز کی حکمت ہے، رمضان کی حکمت ہے، حج کی ایک حکمت ہے، حج کی ایک حکمت ہے، زکوٰۃ کی ایک حکمت ہے، ہر عمل کی حکمتیں. تو ان حکمت والے اعمال کے اندر کیونکہ ابھی زیر بحث رمضان ہے، تو رمضان کی حکمت کیا ہے؟ رمضان کا لفظ آتا ہے رمضہ سے، را میم ضاد، یہ اس کا ماخذ ہے، اس کا مطلب ہے جلانا. رمضہ یرمض رمضان، اس کے معنی آتے ہیں جلانا. چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت غلطیوں کو اور گناہوں کو، کیونکہ رمضان کا مہینہ بالکل انسان کی غلطی کو اور گناہوں کو بالکل جلا دیتا ہے. اب رمضان کس کو کہتے ہیں؟ رمضان 3 باتوں کی پابندی کا نام ہے، 3 کام سے رکنے کا نام ہے حقیقی طور پر. کھانے سے اور پینے سے، اور نمبر 3 جماع یعنی ملاقات سے، بیوی کے پاس جانے سے. یہ 3 چیزیں ہیں جس میں رمضان میں رکنا ضروری ہے. اب اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، رمضان کے اوپر غور کیا جائے، تو اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی اینگل سے یہ عبادت نظر نہیں آتی ہے. رمضان روزہ رکھنا یہ کسی بھی اعتبار سے، اگر اس کو ظاہراً اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ ظاہری اعتبار سے ایک یہ عبادت کی شکل نظر نہیں آتی ہے روزہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کھانے سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، پینے سے روکنے کا حکم دیا ہے. کھانا، اگر کھانے سے روکنا اور پینے سے روکنا یعنی بھوکا رہنا، اور حلال جگہ سے جانے سے روکا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر اس کے اندر یہ چیز سے روکا کیوں گیا ہے، کھانے سے پینے سے. بھئی نماز کو اگر دیکھو تو نماز میں ایک طریقے سے عبادت ظاہر ہوتی ہے. نماز کی کیا عبادت ہے کہ نماز میں آدمی جھک رہا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، جھک رہا ہے اس کے سامنے، تو یہ کسی اعتبار سے عبادت نظر آ رہی ہے. حج بھی ایک اعتبار سے عبادت نظر آتا ہے کہ حج کے اندر بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اس کے لیے قربانی دے رہا ہے، اس کے لیے سفر کر کے جا رہا ہے، اس کے لیے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، دیوانوں جیسی شکل وہاں بنا رہا ہے، تو وہ کوئی ذات سامنے ہے، سمجھ میں آتی ہے. بس طواف لگا رہا ہے، مسجد ہے، کہیں نہ کہیں ہے کچھ عمل، لیکن اس کے اندر کھانے اور پینے سے روکنا یہ کوئی ظاہر عبادت نظر نہیں آتی ہے. لیکن جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ اس عمل کے وجہ سے تم کو متقی بنا دیا جائے گا یا تم کو پرہیزگار بنا دیا جائے گا. ایسا کسی عمل کے بعد میں نہیں کہا ہے. اس عمل کے بعد میں خصوصاً موضوع بنا کر کے ذکر کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے ایسے ہی فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بنو. لعلکم تتقون کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی کہ یہ رمضان کی برکت ایسی برکت ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے والے کا متقی ہونا یہ کمپلسری ضروری چیز ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کسی بھی اینگل سے عبادت نظر نہیں آتی ہے، لیکن وعدہ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ متقی. اور عبادت کی حد جو ہے، اصل جو عبادت کا جو مقصد ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، یا جتنے بھی اعمال ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہی ہے.
تزکیہ نفس یعنی نفس بالکل پاک ہو جائے شرک کی گندگی سے، گناہوں کی گندگی سے اور باطل چیزوں کی گندگی سے نفس بالکل پاک ہو کر کے اللہ کا ہو جائے. یہی عمل کا مقصد ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کا مقصد ہی ہے کہ شرک جو ہے کہ شرک کی گندگی سے دل بالکل پاک ہو جائے. یہی عبادتوں کا مقصد ہے. تو اس کے اندر کسی عبادت اعتبار سے عبادت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کھانے سے رکنا، بھوکا پیاسا کہ بھوکا پیاسا رہنا یہ کیا بظاہر میں کچھ نظر نہیں آتی ہے، لیکن وعدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون کہ اس عبادت کے ذریعے سے جو مقصود ہے وہ تم کو حاصل ہو جائے گا. لعلکم تتقون کہ تم متقی بنو گے. تو سوچنے والی بات یہ ہے. تو آج اس کے اندر یہ ہے اصل میں انسان کے اوپر جو دوائیے ہیں، دوائی سے مراد جو دائیں اندر انسان کے ہیں جو کہ گناہوں کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ کیا اندر کی صفت ہے جو گناہوں کے اوپر اٹھاتی ہے؟ وہ نفس ہے. انسان کے اندر جو گناہوں کے اوپر جو اٹھاتی ہے وہ نفس ہے. نفس سے انسان گناہوں کی طرف رغبت کرتا ہے، گناہ کی طرف چلنے پہ، گناہ کی طرف قدم اٹھانے پہ یہ رغبت محسوس کرتا ہے. خواہشات جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف ذہن جو ہوتا ہے رغبت کرتا ہے، ذہن اس کے اوپر تیار ہوتا ہے. اور ایک بات یہ طے ہے کہ جب رمضان کے اندر بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا تو بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے جو نفس ہے، نفس کی چاہت ہی ٹوٹے گی. نفس جو ہے، نفس کی چاہت ہی ٹوٹے گی اندر سے. اور نفس جیسے ٹوٹے گا، نفس کے ٹوٹتے ہی سارے جتنے بھی گناہ ہیں اس سے سب سے باز آ جائے گا. کہ گناہوں سے جیسے باز آئے گا ویسے ہی گناہوں سے رک جائے گا فوراً. جیسے ہی اس کے اندر نفس کے تقاضے ختم ہوں گے یہ گناہوں سے فوراً رکے گا. کیونکہ کھانے اور پینے سے جب بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت جو ہوگی یہ اس کو بالکل روک دے گی. اس سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا یا معاشرت الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. آپ نے جوانوں کی جماعت کو منتخب کر کے فرمایا اے جوانوں کی جماعت نکاح کرو، تم نکاح کرو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اس لیے کہ اس سے نظروں کی حفاظتیں ہوتی ہیں. نکاح ہو گیا ہے، نظروں کی حفاظتیں ہوں گی اور انسان کی اپنی حفاظت ہوگی. اور فرمایا فإن لم يستطع، اور اگر کسی کے اندر طاقت نہ ہو روز کے وہ نکاح کر سکے، اس کے پاس میں اخراجات نہیں ہے بیوی کے، تو فرمایا فعلیکم بالصوم، پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے وہ صفاتیں پیدا ہو جاتی ہیں، خواہشات ٹوٹ جاتی ہے روزے سے. تو رمضان کی جو صفتیں ہیں جس کی وجہ سے فرمایا کہ تم کو متقی بنایا جاتا ہے. اصل میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کا مقصود جو ہے انتہا کہ جو ان اعمال سے چاہی گئی ہے وہی تزکیہ نفس ہے، یعنی نفس کا پاکی کرنا، نفس کو پاک کرنا. اور پورے سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کر کے اس تزکیہ نفس کو انسان کے دل کے اندر ڈالا گیا ہے، اس انسان کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور یہ رمضان اسی امت کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ یہ روزے تو پچھلے آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے ہی ہر امت کے اوپر روزے آ رہے ہیں. ہاں فرق اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ تفصیل میں فرق ہو سکتا ہے، بس تفصیل میں فرق ہو سکتا ہے، ورنہ نفس روزہ جو ہے یہ ہے برابر ہے. تفصیل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی اس میں تعداد میں کمی زیادتی ہو، وہاں پر کم ہو یا زیادہ، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن روزے والی عبادت کی شروع سے تو چونکہ جب یہ ٹوٹے گا تو اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اس لیے دیکھیے جب گناہوں کی فہرست کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تو بات یہاں سے شروع کی ہے کہ آپ ان سے کہیے انما حرم ربی الفواحش، کہ آپ کہیے قل، کہ آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے فاحشات یعنی جتنی بھی غیر اخلاقی چیزیں ہیں، فاحشات زنا ہیں، فاحشات ہیں، نظریں ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی اس طرف اٹھانے والی ہیں، جنسی محرکات جن سے پیدا ہوتی ہیں، ان سب کو حرام کیا ہے. رب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے وہ بھی اور جو چھپی ہوئی ہیں ان سب سے روکا ہے. آپ ان سے کہیے بالفواحش ما ظہر منہا وما بطن. فرمایا والاثم، اور گناہوں سے، یعنی حق تلفی، کسی کی حق تلفی کرنا،
یعنی کسی کے حق کو مارنا، اس سے یہ چیز حرام کی گئی ہے. والاثم، حق تلفی سے منع کیا. والبغیہ، اور کسی کی اوپر جانی مالی زیادتی کو حرام کیا گیا ہے. جانی مالی زیادتی یعنی کسی کی جان کے خلاف اٹھنا، اس کو قتل کرنا یا اس کے مال کو چرا لینا، ان ساری چیزوں کو حرام کیا ہے. ما ظہر من والاثم والبغی وان تشرکوا باللہ، اور پھر فرمایا اور اس سے منع کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں، فاحشات ہو گئی ہیں، زنا ہو گیا ہے، یہ حق تلفی ہو گئی ہے، یا کسی کی جان مال اور آبرو کے خلاف جو زیادتی ہیں، کہ یہ سارے کے سارے ان کا نتائج شرک ہے. ان کا جو نتیجہ ہے وہ شرک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ان کا جو نتیجہ ہے وہ شرک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ان کا جو نتیجہ ہے، کیونکہ گناہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے شرک پیدا کرتے ہیں. اور تزکیہ نفس جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی یعنی صرف اللہ ہی کا خوف، ایک ہی مالک اور خالق کی طرف جڑنا، یہ توحید پیدا کرتا ہے. تزکیہ نفس جو ہے، تزکیہ نفس کا مطلب ہی توحید ہے کہ دل کے اندر توحید کا پیدا ہو جانا. اس کا مطلب ہی تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ توحید پیدا ہو جائے. اور ان گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان گناہوں سے شرک، کہ ان کے نتیجہ شرک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. شرک کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی لوگ ہیں عام طور سے، جو اسلام سے جو لوگ دور ہیں، ان کے نزدیک بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ کوئی معنی زیادہ رکھتی نہیں ہے، کوئی زیادہ معنی رکھتی نہیں ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کے نتائج شرک ہے. کیونکہ شرک جو ہے وہ ان سارے گناہوں کے نتائج ہیں. اس لیے ان ساری گناہوں کے اوپر قابو رکھنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس کو قابو میں رکھنا. اور نفس کا قابو اس سے ہے کہ نفس کو کیا نام ہے، بھوکا پیاسا رکھ کر کے اس بات کو ظاہر کرایا گیا ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے کہ اس کے اندر شدت زیادہ اب سے پہلے بہت زیادہ تھی، پہلے بہت زیادہ شدت رہی تھی اس کے اندر، کہ اگر کسی نے شام میں، جب شروع میں رمضان فرض ہوئے تھے تو پہلے حال یہ تھا کہ اگر شام کے وقت میں، افطار کے وقت میں کسی نے کھا لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کھایا اور اس کو آگ لگ گئی، اس کی سو گیا مثلا، تو اس کا اگلے دن کا روزہ آٹومیٹکلی شروع ہو جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے سحری تک رکنا پڑتا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ افطاری کے وقت میں افطار کر لیا، اچھی بات ہے. افطار نہیں کرا اور آگ لگ گئی، سو گیا، تو آٹومیٹکلی روزہ شروع. یعنی تقریباً 24 گھنٹے کے روزے ہو جاتے تھے. ایک صاحب ہیں انصاری صحابی، میسرہ نام ہے غالباً ان کا، وہ آئے اپنے گھر کے اندر اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ کھانے کے لیے ہے، میں لے کر کے آتی ہوں. وہ بیچارے پورے دن کے ہارے تھکے تھے، مزدوری کری تھی انہوں نے، مزدور تھے، ہارے تھکے تھے. وہ بیوی کھانا لینے کے لیے جتنے میں گئی اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے. یہ جیسے ہی سوئے اور یہ بیوی آئی، بیوی نے کہا کہ یہ تو ان کے اوپر بڑا مسئلہ ہو گیا. اب سوتے ہی ان کا روزہ شروع ہو گیا. اب ان کی صبح کو آنکھ کھل لی کہ اب تو روزہ شروع ہو گیا. ایسا تو تھا نہیں کہ بھی سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے چلو اب رکھ لو، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اب اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. پوری رات بھوکے تھے. ایک تو پہلے دن بھوکے تھے، پورے دن کا روزہ تھا، پھر شام میں کھانے کا انتظار میں پھر نیند لگ گئی، پھر پوری رات ہو گئی. پھر اگلے دن کا دوپہر، تو اگلے دن ظہر کے بعد آ کر کے بے ہوش ہو گئے، مدینے کے اندر بے ہوش ہو گئے. آپ تک یہ بات پہنچی کہ فلاں صاحب تو بے ہوش ہو گئے. تو پھر اس کے بعد میں یہ تخفیف آئی. پھر یہ تخفیف آئی ہے. تخفیف کیا آئی ہے؟ کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ سارے کاموں سے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جنابت سے، ان 3 چیزوں سے رکنا ہے. اور باقی جو رات کا حصہ ہے پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا کہ اس کے اندر کھا پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر صبح صادق سے ہی پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سختی اس لیے آئی تھی تاکہ نفس جو ہے قابو میں آئے. میں کر رہا ہوں کہ عبادات کا مقصود ہی تزکیہ نفس ہے. قرآن نے جب اس موضوع کو چھیڑا ہے تو بات کیا سے شروع کی ہے؟ ربنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ان کے اوپر ایک ایسا رسول بھیجیے، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان کے اوپر میری نشانیوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کے نفس کو پاک کرے، ویزکیہم، ویعلمہم الکتابہ، اور ان کے اوپر کتاب کو سکھلائے، یعنی احکامات ان کو دے، والحکمہ،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی قانون اور حکمت، یعنی اصول اور فروع دونوں کو ان کو سکھلائے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کو بیچ میں لیا گیا۔ پہلے کیا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ یعنی ان کے اوپر حق کے پیغام کو پہنچائے، کیونکہ جب حق کا پیغام پہنچے گا تو تزکیہ نفس حاصل ہوگا، تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ اور تزکیہ نفس کا حصول یہ کب تک ہے؟ یہ موت تک ہے۔ تو یہ اعمال جتنے بھی ہیں، ان اعمال کی حکمت ابتدان تو الگ ہو سکتی ہے، لیکن انتہاً آخری اعتبار سے ان سارے اعمال کی مقصود ہی تزکیہ نفس ہے، اور ان تزکیہ نفس کے اندر سب سے پہلا مقام جو ہے وہ روزے کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور گالی دینا اور کسی کو برا بھلا کہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، حالانکہ اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہاں تک بات ہے۔ بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ غیبت تو روزے کو پھاڑ دیتی ہے بالکل ایک دم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد ہی رمضان کا تزکیہ نفس تھا۔ اور تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس جس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شرک اور اخلاقی گندگی سے سب سے بچ جاتا ہے، اور یہ تو اخلاقی گندگی کے اندر سب سے اہم حصہ ہے غیبت کا۔ اخلاقی جو گندگی ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کے اندر سب سے اہم حصہ جو ہے وہ غیبت کا ہے، اور عام طور سے غیبت سے آدمی رکتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، غیبت جو ہے زنا سے زیادہ سخت ہے۔ تو ان گناہوں کو اس لیے حرام کیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ رمضان کا مقصد تو انسان کے اندر تزکیہ نفس پیدا کرنا تھا، اور جس نے تزکیہ نفس جن چیزوں سے پیدا ہوتا، اس نے تزکیہ نفس کے خلاف چیزیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ لیکن اور جہاں پر بات آئی کھانے کی، تو وہاں یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے بھول کر کے کھا پی لیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی جو وجہ تھی روزے کی، جن کی وجہ یعنی جو بنیادیں تھی جن کے اوپر وہ عمل کھڑا ہوا تھا، اس کو تو یہ کہہ دیا کہ بھول کر کے اگر کھا پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھولا یہاں ہی بات کہی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ بات آئی ہے کہ اس کو سامنے کہ اس کی برائی کی جائے، یا جس کے اوپر بنیادی نہیں ہے روزے کی، وہاں یہ بات کہہ دی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد میں علماء نے اس کے اندر یہ پہلو کا خیال رکھا ہے اس کے اندر کہ غیبت کرنے سے روزہ جو ہے وہ اطلاقاً نہیں ٹوٹتا ہے، مطلقاً جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ ہاں اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے روزے کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے سخت درجے کی، اس سے سخت درجے کی کراہت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کے اندر سخت درجے کی کراہت اس سے غیبت سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو چیزیں جو کہ اخلاقی گندگیاں ہو سکتی تھیں، ان ساری چیزوں کو اتنا زیادہ سختی کی گئی ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک یہاں تک مسئلہ ہے۔ تو یہ بات تھی، یہ موضوع بات اس لیے تھی کہ رمضان کا جو مقصود ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اس لیے تزکیہ نفس کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھی ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا، اور جس سے تزکیہ نفس کے اندر قوت پیدا ہو سکتی تھی اس کو عبادت کے اندر بنیادی شکل دے دی گئی ہے۔ بنیادی شکل کن کو دی گئی ہے؟ کھانے سے رکنے کو اور پینے سے رکنے کو، کیونکہ اس سے جو ہے تزکیہ نفس کی بنیاد اسی کے اوپر کھڑی ہوگی، کیونکہ کھانے پینے سے نفس کے اوپر نفس کا قابو ہوگا، نفس قابو میں آئے گا، اور نفس کا قابو آنا ہی اس سے تزکیہ نفس پیدا ہوگا۔ جب انسان کے اوپر بھوک کا اور اس کا پریشر ہوگا، ان ساری چیزوں کا ہوگا، تو پھر نفس ختم ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، بات یہ آتی ہے کہ نہیں شیطان ہے انسانوں کو بہکانے والا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کو بہکایا کس نے؟ شیطان کو تو جب شیطان ہوا تھا ابلیس، تو اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، یہ کیسے شیطان بنا ہے؟ اس کو بھی اس کے نفس نے بہکایا تھا، اس کے نفس نے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے جو چیزیں، انسان کے لیے جو چیزیں اس کے آخرت کے
آخرت میں یا اس کے مقصد کے اندر رکاوٹ بن سکتی تھی، ان ساری چیزوں کی تیاری کے لیے اور ان ساری چیزوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے عبادت کی شکل کے اندر فرض کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کا حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے، اس کو بھی کسی دوسرے وقت میں لیں گے۔ فی الحال موضوع جو ہے وہ روزہ ہے، تو روزے کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے تاکہ جو ہے نفس کی گندگی ختم ہو، تزکیہ نفس پیدا ہو۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزہ رمضان تمہارے اوپر ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے پر تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اس لیے اور جو روزے کو توڑ دے، اور اگر اس کو اور جو روزے کو توڑ دیتا ہے یعنی جان کر کے کھا لے یا جان کر کے پی لے، تو اس میں تو خیر ہلکا بہت علماء کا اختلاف ہے، لیکن کوئی جنابت کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے اوپر پھر کفارہ بھی اتنا ہی سخت ہے۔ کیا ہے کہ اس کے لیے کیا 2 مہینے کے مسلسل روزے، 2 مہینے کی اتنی سخت اس کی جو ہے اس کے اوپر سختی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کا بدن اس کام کے لیے تیار ہو، تزکیہ نفس کے لیے، کہ وہ ختم کیا ہے۔ اس لیے یہ سختی بھی اسی انداز میں کی گئی ہے، سختی بھی اسی انداز میں کی گئی ہے۔ اس لیے رمضان کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بستر لپیٹ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اندر کچھ نہیں ہوگا پیٹ میں تو نفس کے اندر تو قابو ہو جائے گا خود بخود۔ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک نیکی کا اجر 70 گنا بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو علماء اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو نوافل ہیں ان کا اجر فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، جو نوافل ہیں ان کا اجر فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کے اجر کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ کیا دے گا۔